अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शेवर। आप देख रहे हैं शेजर टीवी। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज एक बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और इस सिलसिले में मैंने ज़हमत दी है साहबज़ादा सईदुर्रहमान बलोच साहब को, वो भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। साहबज़ादा साहब की तरफ जाने से पहले कुछ हक़ाइक़ और कुछ जो है अहम इंकशाफात मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ और फिर बहुत सारी मालूमात हम साहबज़ादा साहब से भी लेने की कोशिश करेंगे। सर दस मैं आपको बताता चलूँ कि कल परसों आपने देखा कि रात को जो है लाला मूसा में एक प्रोग्राम हुआ दरस कुरान के सिलसिले में, और उसमें हज़रत मौलाना तैयब ताहिरी साहब जो हैं वो तशरीफ़ लाए। तो अचानक देखा गया कि वहाँ पे हज़रत मौलाना अल्लामा तौला बंदालवी साहब की एंट्री होती है, वो भी तशरीफ़ लाते हैं। तो ये पूरा एक प्लान था और मैं सबसे पहले तो उन तमाम लोगों को क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग की कि किसी को भी मालूम नहीं होने दिया, और तकरीबन ये जो पूरी आमला है सबको इस हवाले से ला इल्म रखा गया। ठीक है, तो उसमें ये था कि हज़रत मौलाना तौला बंदालवी साहब को भी दावत दी गई, हज़रत मौलाना सैयद ज़ौला शाह साहब बुखारी को भी दावत दी गई, और साथ साथ अमीर मरकज़िया हज़रत मौलाना तैयब ताहिरी साहब को भी दावत दी गई। तो नाज़रीन, आपने देखा कि वहाँ पे हज़रत मौलाना तौला बंदालवी साहब जो हैं वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने अमीर मरकज़िया से मुलाकात की, और बड़ी ये जो मुलाकात है खुशगवार अंदाज में हुई। लेकिन वहाँ पे हज़रत शाह जी तशरीफ़ न ला सके, उसकी भी मैं रीज़न आपको बताता हूँ। लेकिन वो साहबज़ादा साहब से भी बहुत सारी बातें हमने जानी हैं। तो बहरहाल इसका जो बैकग्राउंड है वो ये बताया जा रहा है कि चूँकि बंदालवी साहब जो हैं उन्होंने गुजरात में ग़ालिबन कुछ अमीर मरकज़िया के हवाले से कुछ सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की थी और इस तरह की बातें की थी। तो फिर पंजाब की जो आमला है उसने फ़ैसला किया कि हमने हज़रत मौलाना तौला बंदालवी साहब को जमात से जो है वो बेदखल कर दिया है। तो उसके बाद जो है ज़राए से ये मालूम हुआ है कि शायद अल्लामा तौला बंदालवी साहब जो हैं वो हज़रत शाह जी के साथ नहीं चल सकते। तो उन्होंने सोचा कि मुझे अमीर मरकज़िया से मदद कर लेनी चाहिए और उनसे मुलाकात करके सुलह कर लेनी चाहिए। तो बहरहाल इसी सिलसिले में उन्होंने ये जो है एक तरतीब दी और एक प्लान के तहत जो है बड़ी खुफिया मीटिंग रखी गई, जिसमें किसी को भी इल्म तक नहीं है। तो वहाँ पे हज़रत मौलाना तौला बंदालवी साहब को भी बुलाया गया। हज़रत अमीर मरकज़िया वैसे उनका दरस कुरान था, वो तशरीफ़ ला रहे थे। तो हज़रत मौलाना तौला बंदालवी साहब वहाँ पे गए और उन्होंने अमीर मरकज़िया से मुलाकात की और गिले शिकवे जितने भी थे वो दूर हो गए और अमीर मरकज़िया से उन्होंने मादरत कर ली। दूसरा ये भी है कि इस वक्त जो ज़राए से मालूम हुआ है कि अमीर पंजाब हज़रत मौलाना फ़रीद अहमद हक्कानी समेत पूरी जो आमला है उसको ला इल्म रखा गया, यानी कि ये अहम मुलाकातें जो होने जा रही थी तो पूरी आमला को नहीं बताया गया। अब इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल पूरी जो आमला है वो इस हवाले से ला इल्म रही। दूसरा सवाल यह है कि हज़रत शाह जी वहाँ पे क्यों तशरीफ़ नहीं लाए। सुनने में ये आया है, ज़राए से ये मालूम हुआ है कि हज़रत शाह जी की कुछ जो है शराइत हैं और उनमें 3 बड़ी अहम शर्तें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं अब तक, कि शायद इसके अलावा भी और कुछ शराइत हों, लेकिन जो ज़राए से 3 अहम शर्तें मालूम हो पाई हैं वो ये हैं कि एक जो अहम शर्त सामने आई वो ये थी कि जी मैं हज़रत शेखुल कुरान साहब के जो बेटे हैं हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब, उनसे सुलह जब तक आप लोग नहीं करेंगे तो उनको साथ लिए बग़ैर अकेले में आपसे नहीं मुलाकात कर सकता। तो यानी उनका कहने का मतलब ये था कि सबसे पहले जो है आपको हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब से सुलह करनी चाहिए। और दूसरी शर्त जो उन्होंने रखी वो ये थी कि ये जो मुल्तानी ग्रुप है इसको जमात से बेदखल कर दिया जाए, ठीक है, जिसमें अल्लामा इस्मतुल्लाह साहब और दीगर लोग हैं। तीसरी जो अहम शर्त सामने आई है वो ये है कि उनका ये भी कहना है कि ये जो नई बॉडी बनाई गई है इसको तहलील कर दिया जाए, इसको ख़त्म ही कर दिया जाए, ठीक है, वही पुरानी बॉडी जो है दोबारा से बहाल कर दी जाए। तो इन 3 शर्तों के साथ वो अमीर साहब से मुलाकात कर सकते हैं और अमीर साहब से सुलह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो फिर हम साहबज़ादा साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सारी ज़राए की ख़बरें हैं और ज़ाहिर है ये जो ज़राए हैं ये बावसूख ज़राए हैं और असर व रसूख वाले लोग हैं जिनसे मैंने मालूमात ली हैं, तो वो ये सब कह रहे हैं। और साथ साथ जो है ये भी है कि चूँकि हज़रत मौलाना सईदुर्रहमान बलोच साहब आइनी शाहिद हैं और उस मीटिंग में और उस मजलिस में हज़रत साहबज़ादा साहब जो है ज़ाती तौर पर मौजूद थे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि ये जो सारा प्रोसेस हुआ है तो इसमें आखिर क्या वजह थी कि अमीर पंजाब समेत पूरी आमला जो है उसको ला इल्म रखा गया, ठीक है। और साथ साथ ये भी सवाल है कि अब दोबारा जो है हज़रत शाह जी से मुलाकात होने जा रही है या नहीं, और अमीर साहब ये तीनों स्टेप क्या उठा लेंगे
کہ وہ حضرت اشرف علی صاحب سے ملاقات کر لیں. میرے خیال میں یہ پاسبل ہے, یہ تو ہو جائے گا. وہ حضرت کے پاس چلے جائیں گے یا حضرت صاحب کو ہی ساتھ ادھر ہی گجرات میں بلا لیا جائے گا اور یہ ملاقات تو ہو جائے گی. یہ تو میرے خیال میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے, کیا ملتانی گروپ کو جماعت سے بے دخل کر دیا جائے گا؟ یہ پاسبل ہے کیونکہ اس وقت جو ہے حضرت مولانا علامہ عصمت اللہ ملتانی صاحب جو ہیں وہ نائب امیر ہیں پنجاب کے. تو کیا واقعی انہیں جماعت سے بے دخل کر دیا جائے گا؟ یہ کویسچن مارک ہے, یہ آنے والا وقت بتائے گا. اور دوسرا, یہ جو اتنی محنت کر کے یہ باڈی بنائی گئی تھی اور یہ بڑا زبردست پرفارم بھی کر رہی تھی 3 سالوں سے, بہت اچھا اس کا رزلٹ بھی سامنے آ رہا تھا, کیا اس باڈی کو پھر ختم کر دیا جائے گا اور وہی پرانی باڈی جو ہے اس کو بحال کر دیا جائے گا؟ یہ دو بہت اہم سوال ہیں اور یہ فیصلہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور یہ کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن ہم چلتے ہیں اب صاحبزادہ صاحب کی طرف سے. جو سٹوری ہے, جو کہ ظاہری سٹوری ہے, وہ میں نے آپ کو بیان کر دی, اور جو خبریں ذرائع سے معلوم ہوئی ہیں وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی ہیں. ایک اور خبر بھی ذرائع سے معلوم ہوئی ہے, وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شاید بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ بندیالوی صاحب یا حضرت شاہ صاحب یہ چاہتے تھے کہ جی ہماری ملاقات تو ہو جائے اور صلح بھی ہو جائے امیر صاحب سے, لیکن یہ علامہ خضر یاد بکروی صاحب کے ہاتھوں نہیں ہونی چاہیے. تو شاید اسی وجہ سے یہ بہت خفیہ پلاننگ کی گئی اور اس کے بعد جو ہے ان حضرات کی ملاقات ہو گئی, جس میں 50% کامیابی ملی ہے. اور یہ بہت خوش آئند بھی ہے کہ بندیالوی صاحب جو ہیں وہ جماعت میں ان کو واپس لے لیا گیا. لیکن حضرت شاہ جی پھر بھی نہیں آئے اور وہ شرائط ہیں. اب اس میں کس حد تک صداقت ہے, تو ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں صاحبزادہ سید الرحمن بلوچ صاحب. بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ چونکہ اس محفل کا حصہ تھے, تو کیا اس پروگرام میں حضرت امیر مرکزیہ اور علامہ تعالیٰ بندیالوی صاحب کی جو ملاقات ہوئی, آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں اور جماعتی حوالے سے اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے؟ شیر صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس نازک موقع پر عوام الناس سے مخاطب ہونے کا موقع دیا. لالا موسیٰ میں جو قائدین کے مابین ملاقات ہوئی ہے, اس میں بنفس نفیس الحمدللہ موجود تھا, اور وہاں پر جو معاملات سامنے آئے ان کا چشمدید گواہ بھی ہوں. سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہیں, تو آپ نے اس حوالہ سے موقف لینے کے لیے جو رابطہ کیا, میں آپ کا شکر گزار ہوں. سب سے پہلا جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ جو لالا موسیٰ میں قائدین کی ملاقات ہوئی ہے, اس ملاقات کو میں کس نظر سے دیکھتا ہوں اور اس کی جماعت پر کیا مثبت نتائج مرتب ہوں گے. لالا موسیٰ میں جو قائدین کے مابین ملاقات ہوئی ہے, یہ ایک بڑی خوشگوار ملاقات تھی. اس سے قبل بھی جماعتی سطح پر معاملات میں خرابی ہوتی رہی, پھر قائدین آپس میں ملتے رہے, لیکن یہ ملاقات پہلی ملاقاتوں کی نسبت ذرا مختلف تھی. اور اس میں جو دونوں قائدین نے ایک دوسرے کے لیے اچھا جو رویہ اختیار کیا, وہ یہ تھا کہ بڑے پن کا مظاہرہ کیا گیا. جی بہت شکریہ. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ملاقات کروانے میں کن اہم شخصیات نے رول پلے کیا ہے؟ جی شیر صاحب, یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کو ممکن بنانے میں کسی خاص بڑی شخصیت کا کوئی اہم کردار نہیں ہے. یہ بس چند کارکنان ہیں, اور ہمارے قائدین کا بڑا پن ہے کہ اپنے کارکنوں کے کہنے پر انہوں نے یہ عمل کیا ہے. حالانکہ یہ جو ہمارے بڑے ہیں ان کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے تھا. اس میں ان ساتھیوں کا نام ضرور لوں گا جنہوں نے اس کے لیے بے شک محنت کی. ان میں قاری ابوبکر عثمانی صاحب ہیں, مولانا عمر فاروق صاحب ہیں, قاری محمد یوسف صاحب ہیں اور ان کے رفقا ہیں. تاہم بعد میں اس میں کچھ اور دوست بھی شامل ہوئے, جن میں قاضی برادران ہیں, ان میں میری بھی حاضری رہی الحمدللہ. اچھا ٹھیک ہے. جی یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ حضرت شاہ جی کو بھی دعوت دی گئی تھی اس پروگرام میں. تو اگر دعوت دی گئی تھی تو پھر آخر کیا ایسی بنیادی وجہ تھی کہ حضرت شاہ جی اس پروگرام میں تشریف نہیں لائے؟ جی, آپ کا جو یہ سوال ہے, حضرت شاہ جی کو اس حوالہ سے اعتماد میں لیا گیا تھا اس سے قبل, لیکن شاید میں یہ سمجھتا ہوں, جو میری اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر جو تھے ہمارے میزبان حضرات, ان کی مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا وہ
شاہ صاحب تک جو ہماری بات پہنچی تھی، شاہ صاحب کے پاس ہمارا وفد بھی گیا تھا، اور مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر کچھ باتیں ایسی آئیں جس کی وجہ سے حضرت شاہ جی کی اور ان کی امیر صاحب کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ جی صاحبزادہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی طرف سے کچھ شرائط ہیں، کیا یہ واقعی حقیقت ہے؟ شیخ صاحب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر اس سے قبل کوئی بات اس حوالے سے ہوئی ہے تو اس حوالے سے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن رات اس حوالے سے کوئی جو ہے نا وہ کسی قسم کی شرط جی سامنے نہیں یہ آئی۔ جو ملاقات ہوئی ہے یقیناً یہ بہت خوش آئند ہے، اور جتنے بھی ورکرز ہیں، کارکن ہیں، وہ بہت خوش ہوئی ہیں، اور خوشی کا ایک سماں ضرور ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک سوالیہ نشان بھی ہے کہ آخر ایسی کیا بنیادی وجہ تھی کہ امیر پنجاب سمیت پوری عاملہ کو جو ہے اس اہم ملاقات سے لاعلم رکھا گیا؟ جی اس حوالے سے میں آپ کو انفارم کر دوں، اور آپ کے چینل کے حوالے سے تمام کارکنان اشاعت و توحید و سنت کو، کہ ابھی یہ ملاقات جو تھی وہ جاری نہیں ہوئی تھی، ملاقات شروع نہیں ہوئی تھی کہ میں نے امیر پنجاب شیخ الحدیث مولانا فرید احمد حقانی صاحب سے بذات خود رابطہ کیا، اور ان سے میں نے اس ملاقات کے حوالے سے پوچھا، تو انہوں نے اس ملاقات کی چیدہ جو شکیں تھیں ان کے حوالے سے مجھے آگاہ کیا۔ تو جو امیر پنجاب ہیں، میری ان سے بات ہوئی ہے، وہ اس چیز سے بالکل انہیں پتہ تھا کہ کیا معاملات ہونے والے ہیں یا کیا بات ہونے والی ہے یا بات کہاں تک ہوگی۔ اس حوالے سے مجھے امیر پنجاب نے جو ہے وہ انفارم کیا ہے، تو گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امیر پنجاب کو تو اگر پتہ تھا تو یقیناً عاملہ کے ارکان کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ جی تو سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ان قریب جو ہے دوبارہ حضرت شاہ جی سے ملاقات ہونے جا رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کب تک متوقع ہے؟ جی بالکل، انشاءاللہ العزیز اللہ سے امید ہے کہ ضرور حضرت شاہ جی کی اور امیر محترم کی جو ہے وہ ملاقات کے امکان بالکل واضح ہیں، موجود ہیں انشاءاللہ العزیز۔ جلدی آپ یہ خوشخبری سنیں گے، اور اس کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز دوبارہ ساتھی ایکٹیو ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ محنت جاری و ساری ہے۔ آپ دعا کریں، مخلص کارکنان دعا کریں، انشاءاللہ العزیز جلد جو ہے وہ قائدین آپس میں مل بیٹھیں گے۔ دیکھیں جب مل بیٹھیں گے تو اگلا معاملہ بات کا ہے کہ وہاں پر کیا ہوگا، کیسے ہوگا، آگے ترتیب کیسے قائم کریں گے۔ ظاہری بات ہے وہ قیادت جو ہے وہ ہماری قیادت قرآنی بصارت کے ساتھ جو ہے وہ بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہے، تو اس بصیرت کے ساتھ انشاءاللہ العزیز وہ جو فیصلہ فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز جماعت کے لیے، کارکنان کے لیے وہ بہتر فیصلہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ جی بہت شکریہ صاحبزادہ سعید الرحمان بلوچ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اہم معلومات سے اپڈیٹ کیا۔ دیکھتے رہیے گا ناظرین، شجر ٹی وی، مجھے دیجیے گا اجازت، تو میں یاد رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔